محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری صوفی نظر عالم رضوی خلیفہ حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ وہ استاذ الاساتذہ استاذ محترم حضرت علامہ مولانا محمد اسلم برکاتی مدصلہ النورانی تشریف فرما قاری صاحب قبلہ جملہ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم می صنم دمد شیخ مدرسہ خان قطب عالم می صنم میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا خوشا قسمت کے عنوان بیاں ہے حافظ ملت خوشا قسمت کے عنوان بیاں ہے حافظ ملت میری تخیل میں اب ذو فشاں ہیں حافظ ملت جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے محفل کی رنگ و نکہت کو دیکھتے ہوئے دل مان نہیں رہا ہے۔ ویسے ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی سعادت اللہ سب کو نہیں عطا فرماتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں، یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی توفیق سے آپ کو مالا مال فرمایا ہے۔ اور آج کی محفل جو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان سے منسوب ہے، اس محفل کا کہنا ہی کیا، اور الحمدللہ ہر ہفتے میں اس محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ غالباً سالوں سے حضرت کی خواہش تھی لیکن میں آتا اور اتفاق کبھی ایسا نہیں ہو پاتا۔ آج حسن اتفاق یہ کہ بدھ کا دن بھی، محفل کا دن بھی، اور حضور حافظ ملت کی طرف نسبت بھی۔ اس محفل میں آیا کیجئے، اسے آپ کے دلوں کا زنگ دور ہوتا رہے گا، اللہ آپ کے دلوں کو منور و مجلہ فرماتا رہے گا۔ حضرات محترم، آج کی محفل کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدسہ کی مشہور آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ مختصر 10 منٹ کا حضرت نے کہا، 5 منٹ تو ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راہ پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج ہم سرکار حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آپ نے شیطان کی راہ نہیں بلکہ رحمان کی راہ چل کر کے دنیا والوں کو دکھایا، اور جو آج حضور حافظ ملت کی راہ چل رہے ہیں اور اسے عام اور تام کر رہے ہیں، وہی اللہ رسول کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ سرکار حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس آیت مبارکہ کی مصداق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے،
جب ایمان والا ہو گیا، اللہ و رسول کو ماننے والا ہو گیا، قرآن و حدیث پر ایمان لانے والا ہو گیا، آخرت محشر سب کو ماننے والا ہو گیا، تو پھر اسے اللہ کا یہ خطاب، یہ فرمانا، یہ کہنا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کو یوں مثال سے سمجھائیے، سمجھیے کہ پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں بڑے اختصار میں عرض کر رہا ہوں، تو اس کو یوں سمجھیے کہ آپ ایک پانی کی بالٹی لیجئے، اس میں آپ کوئی کنکر، پتھر، سکہ کچھ بھی ڈال دیجئے پانی کے اندر، تو وہ پانی میں داخل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولیے سبھی لوگ۔ آپ پانی کا کوئی بھی برتن لیجئے، اس میں آپ پتھر ڈال دیں، کنکر ڈال دیں، سکہ ڈال دیں، کوئی بھی ایسی وزنی چیز ڈال دیں، وہ اس کے نیچے چلا جائے گا۔ آپ کہیں گے پتھر پانی میں داخل ہو گیا، سکہ پانی میں داخل ہو گیا، اینٹا پانی میں داخل ہو گیا۔ داخل تو ہو گیا لیکن اس کا داخلہ بڑا کمزور ہے۔ داخل تو ہو گیا لیکن داخلہ بڑا کمزور ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو ہم نے لایا اور کہا اسے نکالو، ہاتھ ڈالا اور سکہ نکال لیا، ہاتھ ڈالا پتھر نکال لیا، ہاتھ ڈالا اینٹ کا ٹکڑا نکال لیا۔ یہ داخلہ بڑا کمزور ہے، کوئی بھی اسے کبھی بھی نکال سکتا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو مفسرین کہتے ہیں، مثال میں عرض کرتے ہیں کہ آپ اسی پانی میں کوئی بھی کلر لائیے، کالا، پیلا، نیلا، چاکلیٹی، یہ ووٹی وہ ووٹی، کیسا بھی لائیے کلر، اسے پانی میں مکس کر دیجئے۔ اب اس لڑکے سے نہیں، اس کے باپ سے کہیے کلر کو الگ کرے، پانی کو الگ کرے۔ بول دو سبحان اللہ کم سے کم۔ اب اس لڑکے سے نہیں، اس کے باپ سے کہیے کہ کلر کو الگ کرے، پانی کو الگ کرے۔ تو اب کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے جو پانی کو الگ اور کلر کو الگ کر دے، اس لیے کہ کلر نے پانی نے کلر کا روپ دھارن اختیار کر لیا ہے۔ اب پانی ہی کلر ہے، کلر ہی پانی ہے، اب اسے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے یہی خطاب فرما رہا ہے، مجھ پر ایمان لائے ہو، میرے دین کو مانتے ہو، میرے دین پہ چلتے ہو، تو ایسے دین میں داخل ہو جاؤ کہ اگر تمہیں کوئی الگ کرنا چاہے تو وہ تو الگ ہو جائے گا، لیکن تمہیں کبھی الگ نہیں کر پائے گا۔ حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات انہی افراد میں سے ایک ذات ہے جو تنہا اسلام پر ایسے قائم تھی کہ تمام کے تمام آپ کے دور کے علماء کرام نے فوٹو کے لیے بوجہ مجبوری رخصت کا فتویٰ دے دیا تھا، لیکن وار حافظ ملت آپ کی استقامت دین پر ایسی کامل تھی کہ آپ نے کہا زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے لیکن دیوان محمد شریعت محمدیہ پہ قائم رہے گا۔ بالآخر گورنمنٹ نے اجازت دیا کہ عبدالعزیز بغیر فوٹو کے حج کو جا سکتا ہے۔ اس لیے حافظ ملت کی یاد میں بیٹھے ہیں تو ایسے بنیے کہ آپ کو دنیا دین سے الگ نہ کر سکے، بلکہ دین کو ایسا اپنا لیجئے کہ جو الگ کرنے والے آئے وہ خود الگ ہو جائے۔ دین ایسے قائم رکھیے، پیر ایسا پکڑیے، دیکھ کے پکڑیے۔ پیر کا چناؤ، پیر کی پسند آج کل بڑی اہم ہے، اس لیے کہ آج ایسے پیر ہو گئے ہیں۔ میں نے تو بہت پیر کو دیکھا ہے، اگر صرف ان کی فہرست بتاؤں تو شاید کافی وقت ہو جائے گا۔ دورہ طالب علمی میں ہم لوگوں نے، میں بھی یہیں کا فارغ ہوں امجدیہ کا ہی، ہم لوگوں نے پہاڑی پر سے، اس کے بعد ایک پہاڑی اور ہے، وہاں سے ایک پیر کا ہم نے خاتمہ کروایا تھا، ہم ساتھیوں نے مل کر کے۔ حضرت وہ کہتا تھا معاذ اللہ رب العالمین کہ جو مجھ سے مرید ہوگا میں اسے خدا کا دیدار کرا دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے جس کے دیدار کے لیے موسیٰ ترستے رہے،
رب فرماتا رہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں سوال و جواب ہوا، مولا کون دیکھے گا؟ تو رب نے کہا اے موسیٰ، نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، ارے مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اب جسے دیکھنا ہے وہ مجھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھے۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جو مجھے دیکھ لے گا وہ خدا کو دیکھ لے گا۔ اللہ اللہ، اس لیے پیر ایسا پکڑو کہ آپ کی دنیا بھی آباد رہے، آخرت بھی آباد رہے۔ نمونے خلف و سلف کی صورت میں ہمارے محب گرامی حضرت علامہ حافظ وقاری صوفی نظر عالم صاحب قبلہ رضوی کی ذات یہاں موجود ہے، جو الحمدللہ متبع شریعت ہے۔ اس لیے چلتے چلتے بات کہوں گا کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ پیر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ بس یہ آخری بات آپ بھی نوٹ کر لیں، آپ کی زبان میں میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہوتے ہیں پیر پتھر، ایک ہوتے ہیں پیر پتا، ایک ہوتے ہیں پیر لکڑ۔ تو پکڑیں گے کس کو آپ؟ تو فرماتے ہیں کہ پتھر کو پکڑیں گے تو پتھر تو ایسا ہے کہ اس کو پانی میں ڈالو تو خود ہی ڈوب جائے گا، تو جو خود ڈوب جائے وہ ڈوبتے کو کیسے بچائے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو خود ڈوب جائے وہ ڈوبتے کو کیسے بچائے گا؟ پھر دوسرا نمبر ہے پیر پتا کا۔ پتے کا عالم یہ ہے کہ اسے پانی پہ رکھ دیجئے تو تھوڑی دیر پانی پہ چلتا ہے، لیکن اس پر 2-4 بوندیں پانی کی ہی گر جائیں تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے، وہ بھی ڈوب جاتا ہے، ڈوبتے کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اب تیسرا نمبر ہے پیر لکڑ کا۔ لکڑی کی کوئی پھلی ہے، لکڑی کا کوئی بامبو ہے، لکڑی کی کوئی بھی چیز ہے، آپ پانی میں ڈال دیجئے، اب وہ ڈوبے گی نہیں، پانی میں ڈوبے گی نہیں۔ اگر کوئی ڈوبتا ہوا اس لکڑی کو پکڑ لے تو وہ لکڑی خود بھی نہیں ڈوبے گی اور ڈوبنے والے کو بھی نہیں ڈوبے گی، ڈوبنے دے گی، خود بھی بچ جائے گی اور ڈوبنے والے کو بھی بچا لے گی۔ اس لیے پیر پکڑنا ہے تو نہ پیر پتھر پکڑو نہ پیر پتا پکڑو، پکڑنا ہے تو پیر لکڑ پکڑو، جس کا خود بیڑا پار ہو جائے اور اس کے صدقے میں دوسرے کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ۔ اس لیے ایسی چیزوں کے لیے یعنی پیر پکڑنے کے لیے ان تمام چیزوں کا ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ آپ آتے رہیں، فیضان حضور تاج الشریعہ سے فیضیاب ہوتے رہیں اور ان کے روحانی فیض و برکات سے خود بھی چمکیے، اپنے گھر پریوار کو بھی چمکائیے۔ میں بھی اسی در کا کتا ہوں۔ حضور کی یہ کا فیض ہے کہ ہم جیسے کم علم لوگ تھوڑا موڑا ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ کچھ اس میں کہنے سننے میں غلطی ہو تو اللہ اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی